بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو گئی اور رخصتی ہونے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، اور وہاں شوہر کے پاس جانے کے بعد صرف 2 ماہ بعد اس کو بچہ پیدا ہو گیا۔ اس پر شوہر اور اس کے سسرال والوں کو شک پیدا ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رشتے کو جدا کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے یہ کہا کہ یہ بچہ جو مجھے پیدا ہوا ہے یہ میرے بہنوئی کا ہے۔ ایسی صورتحال میں شریعت کی روشنی میں اس مسئلے کا کیا حل ہے اور کیا جواب ہے؟ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے کہ 2 ماہ کے بعد جو بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ کس کا ہے؟ شریعت کی روح سے جب ہم دیکھیں گے تو وہ بچہ کس کا مانا جائے گا؟ وہ بچہ اسی کا مانا جائے گا جس کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہوا ہے۔ ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا یہ مسئلہ کہ لڑکی کا یہ کہنا کہ یہ بچہ جو ہے یہ میرے بہنوئی کا ہے، گویا کہ یہ اس کو زنا کی تہمت لگا رہی ہے، اور زنا کی تہمت لگانے کے لیے اور اس جو تہمت لگا رہے اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو اس کا یہ دعویٰ شرعاً ثابت نہیں ہوگا۔ اگر یہاں اسلامی قانون ہو اور شریعت کا نفاذ ہو تو اس عورت کو حد قذف لگ سکتی ہے، یعنی اس پر 80 کوڑے اس پر برسائے جائیں گے۔ تو بہرحال یہاں اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ جب تک 4 گواہ پیش نہیں کرے گی جب تک اس کے بہنوئی کو شرعی طور سے اس کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، اس پر جرم عائد نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے جو بچہ ہے وہ اسی کا ہوگا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ اگر واقعی بہنوئی کے ساتھ اس کا زنا کرنا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب نہیں ہے کہ نہیں ٹوٹے گا۔ نکاح تو ٹوٹتا نہیں ہے بھائی، نکاح تو طلاق سے ختم کیا جاتا ہے یا فسخ وغیرہ کی کوئی صورت پیش آتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے ارتداد کے سوا۔ ہاں کوئی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، اس کا نکاح تو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی گناہ کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایک مسئلہ ضرور یہاں اسی کے ساتھ تھوڑا ریلیٹڈ سمجھیے آپ یا اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ بیک وقت ایسی دو عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے جن دونوں میں سے اگر ہم ایک کو مرد فرض کریں دوسرے کو عورت فرض کریں تو ان 2 کا آپس میں نکاح جائز۔ مثال کے طور پر 2 بہنوں کو ایک ہی ساتھ میں نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ 2 بہنیں ہوں اور ایک ہی آدمی ان سے نکاح کر لے، یہ جائز نہیں ہے، ایک کو طلاق دینی پڑے گی۔ اور اسی طرح سے پھوپھی کا اور بھتیجی کو ایک ہی بار نکاح میں رکھنا، بیک وقت نکاح میں رکھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ ایسی 2 عورتیں جن میں سے ایک کو اگر ہم مرد فرض کر لیں تو ان کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہوگا۔ جیسے ہم پھوپھی اور بھتیجی کو لے لیتے ہیں، پھوپھی کو اگر ہم مرد مانیں، بھتیجی کو عورت مانیں تو پھوپھی کیا بن جائے گی؟ چچا بن جائے گی اور وہ بھتیجا بن جائے گی۔ اسی طرح سے خالہ اور بھانجی کو ایک وقت میں نکاح میں رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیے خالہ کو اگر ہم مرد مانتے ہیں تو وہ کیا ہوگی؟ وہ ماموں بن جائے گا، اور ماموں کا بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بھانجی کو ہم مرد مان لیتے ہیں تو وہ بھانجا بن جائے گا، اور بھانجے کا نکاح اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی ماسی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ تو ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا بیک وقت ایک مرد کا جائز نہیں ہے جن دونوں میں سے اگر ایک کو، کسی بھی ایک کو ہم کیا مان لیں، ہم مرد مان لیں تو ان 2 کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا اس مرد کا، تو پہلے تو ثابت ہی نہیں ہو، اور اگر ثابت ہو بھی جائے گا تو نکاح نہیں ٹوٹے گا اس سے، یہ غلط بات ہے۔ اب جو ہے دوسرا جو مسئلہ ہمارے پاس اس وقت سوال یہ ہے کہ وضو کے بغیر قرآن مجید موبائل سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ موبائل سے بغیر وضو کے، موبائل سے نہیں، جب موبائل کی سکرین پر قرآن مجید ہو اس وقت بلا وضو موبائل کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ لہذا جب ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے تو پھر چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ اور پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، پڑھنا اگر دور دور سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں ہاتھ لگائے بغیر یا زبانی قرآن پاک یاد ہے، چاہے موبائل سے پڑھو چاہے کتاب سے پڑھو، تو وہ جائز ہے، اس طرح سے جائز نہیں ہے، یعنی چھونا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتاب میں لکھا ہوا ہو چاہے موبائل کی سکرین پر آ رہا ہو، اس وقت اس کو ہاتھ لگانا جائز۔ باقی پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، زبانی بھی پڑھ سکتے ہو اور دور سے دیکھ کر
آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہو۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر کوئی حدیث کی کتاب یا دوسری کوئی کتاب یا رسالہ رکھنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بے ادبی ہے۔ قرآن پاک پر کوئی بھی کتاب نہیں رکھنی چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کا ادب کرنا چاہیے، سب کتابوں کے اوپر قرآن مجید کو رکھنا چاہیے۔ یہ سوالات مدرسے کے ایک طالب علم فرحان احمد نے کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔